کمرے میں جانے سے پہلے وہ مرجان کے پاس گئے۔ زرق لالا آ گئے ہیں کیا؟ آہستہ آواز میں اس کے کیے جانے والے سوال پر مرجان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ پھر صبر کے گھونٹ پی گئی۔ نہیں، اور اب آئندہ کسی اور کے سامنے انہیں لالا مت کہہ دینا، پاگل کہیں کی۔ مرجان سچ ہو کر بولی۔ خنسا نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر کچھ بھی بولے بنا خاموشی سے زرق کے کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ شادی چونکہ روایتی انداز میں نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اسے روایتی انداز میں اس کے کمرے کی جانب کوئی لے کر بھی نہیں گیا تھا۔ فریال ٹھیک ہوتی تو اس کے سو چاو کرتی۔ انہوں نے خواہش ظاہر بھی کی تھی، مگر زرق نے جس قدر سخت لہجے میں سب کرنے سے منع کیا تھا، ان کی ہمت نہیں ہوئی کسی کو بھی خنسا کو روایتی انداز میں دلہن بنا کر اس کے کمرے تک پہنچانے کی۔ زرق گو کہ نرم خو تھا، مگر جب وہ اپنی کرنے کی ٹھانتا تھا تو حویلی کا کوئی مرد بھی اس کے آگے چون نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ سب سادگی سے ہوگا تو کسی کی اس سے کچھ پوچھنے کی جرات بھی نہیں ہوئی۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ خنسا کے حقوق اپنے نام محفوظ کیے بنا وہ کسی کو اس پر ظلم کرنے سے نہیں روک سکتا، اور جس قدر تیزی سے سب خنسا کو اس کی بڑی عمر کے کزنز میں سے کسی کے ساتھ ٹھکانے لگانے کے لیے سرگرم ہو رہے تھے، اس سب کو دیکھنے کے بعد اس نے ماں کے آگے پھر چوں بھی نہ کی، مگر یہ سب اس کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ خنسا جانتی بھی تھی کہ وہ حویلی میں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ڈرتے ڈرتے زرق کے کمرے میں داخل ہوئی۔ خالی اور صاف ستھرا کمرہ دیکھ کر اسے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ آج زرق زیادہ دیر اپنے کمرے میں رہا بھی نہیں، مگر یہ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہاں صرف ایک ہی بیڈ موجود ہے، جو کہ زرق کے ہی زیر استعمال تھا۔ خالہ نے تو کہا تھا یہاں میرا بیڈ بھی لگوا دیا ہے۔ وہ حیرت سے سوچتی ہوئی اب شش و پنج میں تھی کہ اب اندر ہی رہے یا باہر جا کر کسی سے پوچھے۔ ابھی وہ کچھ سوچ بھی نہ پائی تھی کہ کمرے کے باہر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ تیزی سے دماغ دوڑاتے وہ وہاں پر بنی لکڑی کی الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ کمزور سی تھی، لہٰذا اس کے چھپنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی بہت تھی۔ دم سادے تھوڑا سا سر باہر کیے وہ دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھول کر اندر آنے والا زرق ہی تھا۔ وہ اب تھر تھر کانپ رہی تھی کہ کیسے زرق کے سامنے آئے گی۔ کچھ دیر تو زرق وہیں کھڑا خالی نظروں سے اپنے کمرے کو دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ بیڈ کی جانب بڑھا، کھینچ کر جیکٹ اتاری۔ ابھی جوتے اتار ہی رہا تھا کہ ہلکے سے کھٹکے کی آواز کمرے میں بنی کتابوں کی الماری کی جانب سے آئی۔ حیرت سے مڑ کر جو ہی پیچھے دیکھا، ایک سر تیزی سے الماری کے پیچھے جاتا نظر آیا۔ کون ہے؟ غصے اور رعب سے پوچھا۔ خنسا جو اسے دیکھنے میں مگن تھی، اپنے مڑے پاؤں کو سیدھا کیا ہی تھا کہ وہ الماری کے ساتھ زور سے لگا۔ جلدی سے سر پیچھے کیا، مگر پھر بھی زرق دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خنسا آنکھیں بند کیے وہاں کھڑی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جتنا بھی حیرت زدہ ہوتا کم تھا۔ اس کے ساتھ نکاح کرتے وقت یہ بات گمان میں تھی ہی نہیں کہ اب خنسا اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کا کمرہ شیئر کرے گی۔ باہر آؤ۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تب وہ غصے سے اسے باہر آنے کا کہنے لگا۔ نہیں۔ خنسا نے آنکھیں بند کیے نفی میں سر ہلایا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ باہر آتی ہو کہ ایک لگاؤں؟ وہ جان گیا تھا کہ نرمی کی زبان فی الحال وہ نہیں سمجھے گی، لہٰذا غصے سے بولا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باہر آئی۔ یہاں کیوں چھپی تھی؟ پھر سے رعب دار آواز میں پوچھا۔ خالہ نے کہا تھا۔ وہ اپنی عقل کے باعث اتنا ہی کہہ سکی۔ خالہ نے یہاں چھپنے کو کہا تھا؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ نہیں، مطلب آپ کے کمرے میں آنے کو کہا تھا۔ قسم سے لالا میں نہیں آ رہی تھی،
وضاحت کرتی ہوئی جس تیزی اور معمول کے سے انداز میں وہ اسے لالا کہہ گئی تھی، وہ انداز زر کو چیر کر رکھ گیا۔ مسکراتے لب پھر سے سکڑے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم نہیں کھاتے۔ ادھر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتا بولا، دیکھو خنسا، ہم نے جو ایک پیپر سائن کیا تھا نا، اس کے بعد ہم بہت اچھے فرینڈز بن گئے ہیں، اور اسی وجہ سے میں اب آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا، چاہے ہم یہاں رہیں یا شہر میں، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ جیسے پکے والے دوست ہوتے ہیں نا، ویسے، جو کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، اور اسی دوستی کی وجہ سے آپ مجھ سے صرف میرا نام لے کر بلاؤ گے، لالا نہیں کہو گے، نہیں تو میں آپ سے دوستی چھوڑ دوں گا، اور بابا آپ کو زمان لالا کے حوالے کر دیں گے، وہ اپنی حویلی کا سارا کام آپ سے کروائیں گے، اور آپ کو ماریں گے بھی۔ زرق نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت خنسا سے کیا کہہ رہا ہے، وہ بس یہ جانتا تھا کہ وہ کسی طرح اسے اس کے معصوم ذہن کے مطابق اس رشتے کے حوالے سے بہلا لے۔ آپ اتنے بڑے ہیں، میں کیسے آپ کا نام لوں؟ خنسا کو باقی باتیں تو سمجھ آئیں کہ نہیں، مگر یہ بات بڑے اچھے سے سمجھ آ گئے۔ ٹھیک ہے، میں تو چاہتا تھا کہ آپ کو دوست بنا کر شہر لے جاؤں گا، پھر وہاں آپ کی اسٹڈیز شروع کرواؤں گا، مگر آپ تو جانا ہی نہیں چاہتی۔ زرق نے جان بوجھ کر اسے ٹریپ کیا، اور اب اس کے علاوہ وہ اس عجیب سے رشتے کو کسی بھی طرح خنسا کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔ واقعی میں آپ مجھے پڑھائیں گے؟ وہ خوشی سے بے حال ہوتی بولی۔ کتنی خواہش تھی اس کی زرق کے جیسا پڑھنے لکھنے کی۔ ہاں، مگر آپ کو پہلے میرے ساتھ دوستی کرنی ہوگی، اور جو میں کہوں آپ نے ماننا ہے۔ زرق مان سے بولا، جو کہیں گے مانوں گی۔ زرق کہوں آپ کو؟ وہ جلدی جلدی بولے۔ ویری گڈ۔ زرق نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے محسوس ہوا اندر کی گھٹن تھوڑی کم ہوئی ہے۔ اوکے، رات کافی ہو گئی ہے، آپ اب یہاں لیٹ جاؤ۔ زرق بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ لیکن یہ تو آپ کا بیڈ ہے، خالہ نے کہا تھا میرا بیڈ بھی یہاں ہوگا، لیکن وہ تو ہے ہی نہیں۔ پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے وہ پھر سے زرق کو خود اذیتی میں مبتلا کر گئی۔ ابھی آپ یہیں لیٹ جاؤ، پھر جب ہم کل شہر جائیں گے تب میں آپ کو ایک پورا روم دوں گا جہاں آپ آرام سے سونا۔ زرق نے اسے پھر سے بہلانا چاہا، مگر خنسا ابھی بھی شش و پنج میں مبتلا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور نکتہ اٹھاتی، زرق کے کمرے کا دروازہ زور سے بجا۔ زرق چونک کر تیزی سے باہر کی جانب لپکا، اور دروازہ کھولنے پر مرجان نے اسے جو خبر سنائی وہ زرق کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ گئی۔ مرد ہونے کے باوجود اس کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ خنسا بھی مرجان کے رونے کی آواز سن کر دروازے پر آئی۔ حیرت سے ساکت زرق اور اس کے ساتھ لپٹی مرجان کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے بھی فکر لاحق ہوئی۔ اماں اب ہم میں نہیں رہیں خنسا، انہوں نے ہمیشہ کے لیے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ خنسا کا بھی حال زرق اور مرجان سے کم نہیں تھا۔ آنکھ کھولتے ہی جس پہلے اور سب سے اپنے رشتے کو اس نے محسوس کیا وہ خالہ ہی تو تھی۔ اپنے ماں باپ تو اسے یاد نہیں تھے، مگر خالہ نے اسے ماں باپ سے بڑھ کر پیار اور محبت دی۔ اتنے مخالفین کے باوجود اسے ہر طرح کی آرام دہ زندگی دی۔ حالانکہ خالو خنسا کے اپنے حویلی میں رہنے پر سخت معترض تھے، مگر فریال کی زندگی میں یہ واحد ایسا فیصلہ تھا جو انہوں نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے اور باتیں سننے کے بعد بھی لیا۔ اور اب جب بہت سے لوگ خنسا کو صرف اس لیے اپنانے کو تیار تھے کہ اس کا باپ اس کے لیے بہت سی جاگیریں اور جائیدادیں چھوڑ کر گیا تھا، تو تب بھی فریال نے اسے سب لالچی اور بے حس لوگوں سے بچا لیا تھا۔ تبریز کے بڑے بھائی کا بیٹا جو 3 عورتیں بھگتا چکا تھا، اللہ نے اسے اولاد نرینہ نہیں دی تھی، آج کل خنسا سے بیاہ کے چکروں میں تھا۔ اور یہ سب ہو جاتا اگر عین وقت پر زرق ماں کی بات مان کر خنسا کو اپنے نکاح میں نہ لے چکا ہوتا۔
خنسا ابھی ان سب باتوں سے انجان تھی کہ زرق کے ساتھ بندھے رشتے نے اسے عمر بھر پھنسنے سے بچا لیا تھا۔ حویلی میں صف ماتم بچ چکا تھا۔ جو ہی 2 دن گزرے زرق فوراً سے پیشتر اپنا بوریا بستر باندھ کر شہر روانہ ہو گیا۔ غم میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ فریال کی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ ایک جیتے جاگتے انسان کو خود سے باندھ چکا ہے جو اب اسی پر انحصار کرتی ہے۔ خنسا خاموشی سے اپنے دوست کو جاتے دیکھتی رہ گئی جس نے 2 راتیں پہلے اس سے کچھ وعدے وعید کیے تھے۔ سب اپنی اپنی تکلیف میں مبتلا تھے، لہٰذا کسی کو یہ کہنے کا خیال ہی نہیں آیا کہ زرق خنسا کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ ویسے بھی اب کسی کو اس سے غرض ہی کیا تھی؟ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں؟ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تھا، تھکا ہوا آفس میں کرسی پر نیم دراز انداز میں آنکھیں موندے بیٹھا تھا کہ موبائل کی بیل نے چونکا دیا۔ گھر کا نمبر دیکھ کر وہ اور بھی چونک گیا۔ تیزی سے یس کا بٹن دبایا۔ دوسری جانب سے آتی مرجان کی آواز پر وہ فکر مند ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ وہ یوں ہی انہیں پیار سے بلاتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ گاؤں کب تک آئیں گے؟ زرق کے سوال کا جواب دے کر جو سوال اس نے کیا وہ زرق کو پریشان کر گیا۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ ماں کی موت کے بعد سے وہ حویلی سے آنے والی ہر کال پر پریشان ہو جاتا تھا۔ نہیں لالا، خیر نہیں ہے۔ آپ کسی طرح خنسا کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ایسا لگتا ہے آپ تو بھول ہی گئے ہیں کہ اماں کی وفات والی شام خنسا سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ شیر دل لالا نے تو آج حد ہی کر دی۔ یہاں کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ ان کی حویلی تائی کے بلانے پر گئی تھی کہ انہوں نے اسے نہ جانے کس بات پر دھنک کر رکھ دیا۔ بابا بھی اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ پلیز لالا، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ مرجان نے جو کچھ زرق کو بتایا وہ سب اتنی دور بیٹھے اس کے لیے سننا تکلیف دہ تھا۔ ہاں واقعی وہ بھول گیا تھا کہ ماں کی وفات سے کچھ لمحے پہلے ایک لڑکی کی عمر بھر کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں آج ہی نکلتا ہوں، بلکہ ابھی۔ مرجان کو تسلی دلاتے ساتھ اس نے فون بند کیا۔ باہر کی جانب بڑھتا ہوا اپنے کالگ ڈاکٹرز کو گھر میں ایمرجنسی کا کہہ کر نکل کھڑا ہوا۔ رات کے وقت ان پہاڑی راستوں پر سفر کرنا بے حد مشکل تھا، مگر اس وقت زرق کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے سامنے بس اپنی ماں کی وہ التجائیں تھیں جو نکاح کے وقت نہ صرف ان کے ہونٹوں پر تھی بلکہ ان کا پورا وجود اس کے سامنے التجا کر رہا تھا۔ وہ خود کو بری طرح کوس رہا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کیوں بھول گیا اس جیتے جاگتے وجود کو جس کو ان فرسودہ رسموں سے بچانے کے لیے اس نے اپنے تمام اصول داؤ پر لگا دیے تھے؟ اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی جو تمام راستہ جاری رہی۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت وہ گھر میں داخل ہوا۔ مرجان کو وہ اپنی آمد کے وقت کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مرجان نماز کے لیے پہلے سے ہی بیدار ہو چکے تھے۔ زرق سے حال چال پوچھا جو بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ عجیب سا اضطراب تھا اس کی ایک ایک حرکت میں۔ لالا، کچھ کھائیں گے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں، ابھی لیٹوں گا، مگر بابا کے زمینوں پر جانے سے پہلے مجھے اٹھا دینا، سب سے مل کر کچھ باتیں کرنی ہیں۔ خنسا کیسی ہے اب؟ اسی سنجیدہ انداز میں اس نے مرجان کی جانب دیکھے بنا سوال کیا۔ بس ٹھیک ہی ہے، آپ کے کمرے میں ہی لیٹی ہوئی ہے۔ مرجان کے کہنے پر اس نے چونک کر بہن کی جانب دیکھا، پھر ہنکارا بھر کر لکڑی کی بنی سیڑھیوں پر مردہ قدموں سے چلنے لگا۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر آہستہ سے دروازہ کھولا کہ کہیں خنسا کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ آہستہ قدموں سے چلتا بیڈ کے قریب آیا۔
جہاں وہ کمبل میں سے منہ باہر نکالے لیٹی تھی۔ نہ جانے روشنی اتنی مدھم تھی یا اس کا چہرہ اس قدر سوجا ہوا تھا کہ وہ کتنی دیر خنسا کو پہچان نہیں پایا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ کس بے دردی سے اسے پیٹا گیا تھا۔ گال اور آنکھ پر نیل کے نشان بہت واضح تھے۔ زرق اسے دیکھ کر کانپ گیا۔ کس طرح اس بچی نے ایسے گھٹیا انسان کی مار سہی ہوگی؟ اس کا دل کیا ابھی جا کر شیر دل کا گربان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے اور پوچھے، کیا یہی ہے تمہاری مردانگی کہ ایک بچی کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کرو؟ خود پر ضبط کرتا وہ خاموشی سے بیٹھ کے دوسری جانب آ کر لیٹ گیا، مگر دل میں وہ تمام الفاظ مرتب کر لیے جن سے شیر دل کی طبیعت صاف کرنے تھی، نہ صرف اس کی بلکہ اس گھر کے سب مردوں کی۔ وہ اتنی خاموشی سے خنسا کو یہاں سے لے کر نہیں جائے گا، بلکہ سب کو باور کروائے گا کہ یہ بچی چاہے جیسی بھی سہی مگر زرق کی عزت ہے اور اس پر اب کوئی غلط نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر تو سب نے اپنی بے عزتی کو خود دعوت دے ڈالی تھی، جو اب زرق کے ہاتھوں سب کی ہونی تھی۔ بامشکل وہ سو سکا تھا کہ گھنٹے بعد کسی کی کراہوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی چہرہ موڑ کر آواز کی سمت دیکھا، خنسا کو تکلیف میں مبتلا پایا۔ تیزی سے اٹھ کر اسے سیدھا کیا، جو بائیں جانب چہرہ کیے تکلیف سے بے حال تھی۔ خنسا، خنسا اٹھو پلیز۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ پہلے ہمیشہ بیٹا بلا کر کہہ کر بلا لیتا تھا، جیسے مرجان اور اس سے چھوٹی کو بلاتا تھا، مگر اب اور تب میں بہت فرق تھا۔ خنسا تو اس کی آواز سن کر اپنی تمام تکلیف بھول کر کرن کھا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں میں نہ صرف حیرت تھی بلکہ خوف تھا۔ زرق کا دل کیا ابھی کے ابھی شیر دل کو شوٹ کرائے کہ ایک بچی کے دماغ میں ایک مرد کا کتنا برا خاکہ بن دیا تھا کہ وہ اب زرق کو بھی اسی پیرائے میں دیکھ رہی ہے۔ بیڈ سے اٹھ کر گرتی پڑتی وہ صوفے پر جا بیٹھے۔ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے اتنا خوف زدہ ہونے پر حیران تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ زرق کو الجھا گئی۔ زرق سمجھ گیا کہ اس سے کچھ بھی کہنا اس وقت بیکار ہے، لہٰذا خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مرجان کی تلاش میں تاکہ اسے خنسا کے پاس بھیجے۔ جیسے ہی نیچے اترا ناشتہ ٹیبل پر رکھتی مرجان نظر آئی۔ اسے اشارے سے اوپر جانے کا کہا، کیونکہ تبریز شاہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ اس کے باقی بھائی یقیناً ابھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھ کر اس نے جو ہی سلام کیا تبریز خان بری طرح چونکے۔ وہ زرق کی آمد سے بے خبر تھے۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ اسے اپنے دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ پھر سے ناشتے میں مگن ہو چکے تھے۔ بس آج صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ساتھ۔ اس نے کسی بھی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ یکدم اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی در آئی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ شیر دل نے خنسا پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ بے لچک لہجے میں ان کی جانب دیکھے بنا اپنے سامنے رکھے کپ پر نظریں جمائے وہ جبڑے بھینچ کر بولا۔ اس نے شیر دل پر چائے کا کپ گرا دیا تھا۔ وہ توقف سے بولے، اس نے ان پر چائے کا کپ کیوں گرایا؟ کیا آپ نے اس کی وجہ پوچھی؟ اب کی بار اس نے باپ کے چہرے پر نظریں گاڑی۔ مجھے کیا پتا؟ وہ جس طرح گلا کھنگار کر نظریں چراتے ہوئے بولے۔ زرق نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ وہ میرے نکاح میں ہے بابا۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی مگر جو کچھ اس کے لہجے میں تھا وہ تبریز خان کو بھی خوفزدہ کر گیا۔ اب جرگہ بیٹھے گا اور اس بندے کو میں جیل میں پہنچاؤں گا۔ وہ پھر سے سخت لہجے میں بولا۔ کیا کرتے ہو زرق؟ گھر کے معاملے کو جرگوں میں گھسیٹو گے؟ وہ ایک دم گھبرا کر بولے۔ اس کا مطلب ہے آپ سچ سے واقف ہیں بابا،
آپ کو ایک لمحے کو بھی یہ سب جاننے کے بعد خیال نہیں آیا کہ وہ آپ کے بیٹے کی عزت ہے، اس حویلی کی عزت ہے؟ میرے خدا، اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا تھا کہ اس گھٹیا اور نیچ انسان نے گھر کی عزت پر نقب لگانے کی کوشش کی ہے، اور اب آپ کو یہ بات یاد آ رہی ہے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے کرسی دھکیل کر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکے، شیر دل کو اس کی گھٹیا حرکت کا جواب دینے۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں نے لمحے بھر کے لیے ان کی جانب دیکھا، اور پھر ان کے روکنے کے باوجود وہ سامنے بنی حویلی کی جانب تیز قدموں سے بڑھتا چلا گیا۔ جس لمحے خنسا زر کے پکارنے پر خوف زدہ ہوئی، اسی ہی لمحے اسے شک گزرا کہ معاملہ شیر دل پر صرف چائے گرانے کا نہیں ہے۔ وہ جس قدر عورت کے معاملے میں گھٹیا انسان ہے، اس سے کچھ بھی بعید کی جا سکتی تھی۔ اس نے تبریز خان سے تفتیش کرتے ہوئے ہوا میں تیر پھینکا تھا، اور وہ تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ اب اس کے لیے خاموش رہنا ناممکن تھا۔ جس لمحے وہ شیر دل کی حویلی میں داخل ہوا، وہاں سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ زرق کو دیکھ کر جو پہلے خوشگوار مسکراہٹ سب نے اس کی جانب اچھالی، اس کے تیور دیکھ کر وہاں بیٹھے 7 نفوس نہ صرف پریشان ہوئے بلکہ ان کے ماتھوں پر شکنیں واضح پڑیں جب زرق نے سیدھا شیر دل کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عزت کو ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھنے کی؟ دانت پیس کر اسے کچا چبانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور ڈال کر بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ شیر دل بھی تیش میں آ کر اپنا گریبان چھڑانے لگا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ شیر دل کا باپ یعنی زرق کے تایا ارباز خان غصے سے زرق کو اور تبریز خان کو دیکھ کر بولے، یہ تماشا تو لگنا ہی تھا۔ پوچھیں اپنے اس نیک اور شریف بیٹے سے، کل شام اس نے خنسا کو کیوں مارا تھا؟ وہ لڑکی تمہارے گھر کی مہارانی ہوگی، مگر ایسے سبز قدم اور منحوس لڑکی کی ہم کوئی عزت نہیں کرتے جو اپنے ماں باپ کو کھا چکی ہو، اب تمہاری ماں کو اور نہ جانے کتنوں کو کھائے گی۔ بجائے زرق کی بات سننے کے وہ تو الٹا اس پر چڑھ دوڑے۔ زرق ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ ان کی ایسی فرسودہ اور گھٹیا سوچ کا کیا جواب دے۔ یا تو وہ بات پلٹنے کی کوشش میں تھے، یا پھر وہ اصل بات سے واقف نہیں تھے۔ میں اور میری بیوی اس حویلی بلکہ ان سب حویلیوں پر تھوکتے ہیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں یہاں کے کسی بندے کے منہ لگنے کا، مگر آپ کے بیٹے نے 3 بیویاں ہونے کے باوجود میری بیوی کے ساتھ غلط نیت سے جو کچھ کرنے کی کوشش کی، اس کو میں ہرگز چھوڑنے والا نہیں۔ زرق نے آگ برساتی نظروں سے شیر دل کی جانب دیکھا۔ تمہاری بیوی خود دوسروں کو اپنی جانب متوجہ۔ شیر دل کی زہر اگلتی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ زرق کی برداشت سے باہر تھے۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی زرق کے زوردار تھپڑ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ زرق، پاگل ہو گئے ہو؟ تبریز خان غصے سے زرق کو روکنے کی غرض سے اس کی جانب بڑھے۔ ہاں، اب اگر اس گھر میں میری بیوی کے بارے میں کسی نے مغزلات بکے تو میں اس سے بھی زیادہ پاگل پن کا مظاہرہ کروں گا۔ میں یہ بھول جاؤں گا کہ سامنے والے سے میرا کیا رشتہ ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت خنسا کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں، مگر اس درندے کو اس ایک ایک زخم کا حساب دینا ہوگا جو میری بیوی کے جسم نہیں بلکہ روح پر پڑا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ اللہ نے میری عزت پر آنچ نہیں آنے دی، مگر میں پھر بھی اس کو بخشنے والا نہیں ہوں۔ بہت جلد تمہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیلوں گا۔ شعلہ بار نظروں سے شیر دل کو دیکھتے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔
तमाम पार्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जितने लोग भी नॉवेल को रीड करते हैं ये वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इसको पढ़ रहे हैं, ताकि फिर ज़्यादा रिस्पॉन्स आने पर हम ज़्यादा जल्दी एपिसोड आपको दे सकें। लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय भी बताएं।